لیے تم ایسے بچ جاؤ کہ لوگ پتھر مارے تو بدلے میں تم دعائیہ کلمہ تم پھول پیش کرو. کبھی کرپشن نہیں ہو, پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑے, جیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے. یہ 3 بنیادی سنٹنس ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا قطب الدین. 3 خاص لوگ ہیں ان کے مرید خلیفہ قطب الدین, ان کے فرید الدین, ان کے نظام الدین محبوب الہی. ان تینوں کے والد صاحب 5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے, اور 5 سال کے بعد قطب الدین کی والدہ نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ اس کو پڑھانے کے لیے کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائے. پڑوسی ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے تھے مولوی صاحب کے پاس. راستے میں ایک بزرگ مل گئے, بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ان کو پڑھانے کے لیے ان کی والدہ نے بھیجا ہے. بولے یہ بڑا اچھا کام ہے, میرے حوالے کرو. اس بچے کو اس نے لیا اور جا کے مولانا صاحب کے حوالے کر دیا. مولانا صاحب کے پاس حوالے کر کے وہ دونوں واپس آ گئے. مولانا صاحب نے بچے سے پوچھا کس سے؟ قطب الدین سے. تم جانتے ہو دونوں کو؟ بولے نہیں جانتا. بولے بس پڑوسی کو جانتا ہوں, بزرگ کو نہیں جانتا. مولانا صاحب نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام. سبحان اللہ. نیچے اترے بابا فرید. شکر والا واقعہ تو آپ نے سنا ہے. وہ کنٹینیو 3 دن سے پیرو مرشد نے مجاہدہ کروانا شروع کیا. 3 دن تک بھوکے, 3 دن. جب کھانا آیا اور انہوں نے کھایا تو ان کو کچھ فیل ہوا. انہوں نے وومیٹنگ جا کے پیر صاحب کو بولا. پیر صاحب نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد کھایا بھی تو تم نے حرام کھایا. وہ حرام نہیں تھا. پھر 3 دن اور بھوکے رہے, برداشت نہیں ہو رہا تھا. 6 دن ہو گئے تھے. کنکر اٹھایا اور کھا لیا. کنکر اٹھا کے جب کھایا تو وہ سب کے سب اندر جا کے شکر بننا شروع کیا. That's the reason بابا فرید گنجے شکر. نماز کے مصلی کے نیچے پڑیا والا تو سنا ہوگا. دوسری وجہ یہ بھی, یہ تھے بابا فرید گنجے شکر. نظام الدین اولیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 7 بادشاہوں کا زمانہ پایا اور کسی بادشاہ کی چوکھٹ پر نہیں گئے. کسی کے بادشاہ کی چوکھٹ پر نہیں گئے, بلکہ ایک بادشاہ کو ملنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے محل بنوا لیا, پھر بھی اس کے دروازے پہ نہیں گئے. شام سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جاتے. اور کھانا کھلانے کا یہ حال تھا کہ 1000 لوگوں کا کھانا ڈیلی پکواتے تھے. نظام الدین اولیاء محبوب الہی 1000 لوگوں کا کھانا ڈیلی پکواتے. ان لوگوں نے جو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, انسانیت سکھائی ہے, وہ تلوار کی بنیاد پر نہیں, بندوق کی نوک پر نہیں, نیزے اور برچھیوں کی بنیاد پر نہیں. جانتے ہیں کس بنیاد پر؟ میں ان کے خواجہ غریب نواز کے والد صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں. والد صاحب کے والد صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کتاب لے کر کے آج آیا ہوں یہ بخاری شریف ہے تاکہ کوئی انکار نہیں کرے. وہابی, دیوبندی, نیچری, قادیانی سب مانتے بخاری شریف. بخاری شریف میں بہت ہر بات پیاری ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے, تواضع کے حوالے سے, توکل علی اللہ کے حوالے سے, اور صوفیزم آگے کیسے بڑھے گا اس حوالے سے ایک بات آئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا الا قوت الصبيان الى اخر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, حضرت بھوک لگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً اپنے ازواج کے پاس خبر بھجواتے ہیں کھانے کا کچھ ہے تو پیش کیا جائے. ازواج نے جواب دیا ما عندنا الا الماء, یا رسول اللہ سوائے پانی کے ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں. خالق کل نے نبی کو مالک کل بنا دیا. اگر وہ پہاڑ کو کہہ دے چینج ٹو ڈائمنڈ تو اس کی مجال نہیں انکار کرے, مگر یہاں پانی کے علاوہ کھانے کا کچھ نہیں.
کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ کے گھر میں پانی کے علاوہ کیا لگے؟ اسلام ایسے بولتا ہے. لیکن غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کچھ بھی نہیں، پانی ہے. اس کا مطلب اگر گھر میں پانی ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پانی دیا. اور اس پانی کی ویلو سب سے پہلے بسلیری کمپنی والے نے سمجھا. سب سے پہلے بیچنے کا تھاٹ اسی کے دماغ میں، مگر یہ تو بعد میں سمجھا. 1400 سال پہلے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دریا میں بھی یا سمندر میں بھی وضو کرو تو فضول خرچی پانی میں مت کرو. پانی میں فضول خرچی مت کرو. ازواج النبی فرماتی ہے یا رسول اللہ ہم لوگ کے پاس پانی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ ہے تو یہ مت بولے کہ برا حال ہے، یہ کہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس ہے. اور کچھ بھی نہیں ہو تو پانی تو ہے، پانی تو ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کون اس مہمان کو اپنے گھر لے جا کے کھلائے گا؟ ایک انصاری کھڑے ہوئے، حضرت میں لے جاؤں گا. وہ انصاری گھر لے اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اپنے پاس کھانے کا کچھ ہے؟ اب زوجہ کا جملہ وہ فرماتی ہے ما عندنا الا قوت الصبیان، ہم لوگوں کے پاس بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ابھی کا کھانا جو بچہ کھائے گا رات میں وہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب یہ جملہ سننے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے ہیں بچے کو تھوڑا سا کھلا دو اور تھوڑا سا مہمان کو دے دو. نہیں، ان کا جملہ سنو، حجی طعامک طعامک واصبحی سواجک ونبنی صبیانک اذا ارادوا عشاء. اپنی زوجہ سے کہتے ہیں فوراً اس کو تیار کریں اور چراغ روشن کریں، اور بچہ جب کھانے کا ٹائم ہو جائے تو سب کو سو. صرف بچے کا کھانا رکھا ہوا دیکھو، غور کیجئے اور اس کو اپنی ذات میں تو نظام الدین سمجھ میں آئے، تب معین الدین سمجھ میں آئے، تب قطب الدین سمجھ میں آئے. چراغ روشن کیا، کھانا تیار ہو گیا. جب کھانے کے لیے مہمان بیٹھے، یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے. کتنے لوگ کل ہیں؟ 3 لوگ. کھانا صرف بچے کا تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور یہ 3 لوگ، اور کھانا کافی نہیں اور 3 لوگ. جانتے ہیں اس مرد مجاہد نے کیا کیا؟ وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهُ فَطْفَأَتْ فَجَعَلَ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا قَاضِيَيْنِ. بخاری شریف کی حدیث ہے. انہوں نے کھانا شروع کیا اور جو ہی بسم اللہ شریف ہوا فوراً اٹھے وہ سہارا اور چراغ کو سدھارنے کی نیت سے جا کے بجھا دیا، سدھارنے کی نیت سے جا کے بجھا دیا اور باتیں ایسے کرنے لگے الحمدللہ جیسے فور ایگزامپل بہت اچھا کھانا بنا، منہ بھی ہلانے لگے. چراغ بجھا کے وہ دونوں ظاہر کر رہے تھے کہ ہم دونوں کھا رہے اور باتیں بھی کر رہے تھے، کھانا اچھا بنا. حقیقت میں دونوں ہاتھ روک کے رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلائے. بے شک سبحان اللہ. رسول اللہ کے مہمان کھانا کھا لیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. یہ لوگ بھوکے سو گئے. صبح جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، رب قدیر نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جا میرے محبوب کو بتا دے، اور قرآن شریف کی آیت اترتی ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے نفس پر مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اگرچہ مشقتیں اٹھانی پڑی. یہی وہ نظریہ ہے جس نے چند صدی کے اندر پورے اسلام اور صوفیزم کو ورلڈ لیول پہ پہنچایا. اس کا مطلب جو دہلی میں کروڑ پتی ہے دین کا کام وہ نہیں کرتا ہے، جو آٹو پتی ہے وہ دین کا کام کرتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو بدایوں کے لکشمی پور والے نوجوانوں سے پوچھیں، اگر یقین نہ ہو تو آپ توقیر بھائی سے پوچھیں کہ اس مشن کو فارورڈ کرنے اور آگے کرنے کے لیے کون لوگ ساتھ ہیں، کس درجے کے لوگ، کس پرکار کے لوگ. اتنے بڑے بڑے مفتی عالم خطیب کو آنا آپ کے یہاں جمعہ میں کوئی عام کام نہیں. کب آیا، کہاں اترا، کھایا کہ نہیں کھایا، کب جائے گا، ٹوٹل انتظام اس مرد قلندر کو دیکھ لیں. کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں. اور یہ حدیث شریف ہے الاسلام بدأ من الغرباء وسيعود كما بدأ. اسلام غریبوں سے بڑا اور غریبوں میں سمٹ جائے گا.
یہی وجہ ہے کہ خواجہ سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ اور خواجہ کے بعد بھی بڑے بڑے بادشاہ، مگر جو کام خواجہ نے کیا نہ پہلے کوئی کر سکا نہ قیامت تک خواجہ کی طرح کوئی دین کو آگے بڑھا سکا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان گڈنس، ہیپینس، اسمائلنس، محبت، پیار، اخوت۔ بخاری شریف، اب خواجہ کے بارے میں جو آیا وہ بخاری شریف میں سنو، یہ ہے تجرید البخاری، حدیث نمبر ہے 2087۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قال من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ یہی خواجہ غریب نواز کے بارے میں حدیث ہے بخاری شریف۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھتی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث کی کئی قسمیں آتی ہیں۔ حدیث قدسی زبان نبی کی ہو، بات اللہ کی، زبان نبی کی ہو، بات اللہ کی۔ حدیث قدسی کہتے ہیں نبی فرماتے کہ اللہ نے فرمایا جس نے میرے ایک ولی سے عداوت کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے خواجہ غریب نواز سے عداوت کی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ اچھا ولیت کا مطلب ہے، ولیت کہتے ہیں ایک ولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے خواجہ کے ساتھ ساتھ میں غوث سے بھی عداوت کیا تو اللہ کی طرف سے 2 اعلان جنگ۔ اگر اس نے خواجہ اور غوث کے ساتھ ساتھ میں نظام الدین سے بھی عداوت کیا تو اس کے خلاف 3 اعلان جنگ۔ اور بیعت وقت نظام دنیا چلانے کے لیے 313 اولیاء کرام لائیو ہوتے ہیں جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر سب سے عداوت کی تو اللہ کی طرف سے 313 اعلان جنگ۔ اب یہاں پر ایک سوال کو کلیئر کرتا ہوں میں کہ نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، جس نے نماز چھوڑی اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں، وائی؟ روزہ چھوڑنے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں، وائی؟ احکام 2 طرح، ایک یہ کہ اللہ حکم بھی دیتا اور خود کرتا بھی، دوسرا وہ کہ اللہ حکم دیتا مگر کرتا نہیں۔ جیسے زکوٰۃ دے اللہ کا حکم ہے وآتوا الزکاۃ، لیکن اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ نماز پڑھے اقیموا الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ کس کی نماز پڑھے گا؟ وہ اللہ۔ روزہ رکھیں آپ، کتب علیکم الصیام، لیکن اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ تو ایک وہ احکام ہے جو بندوں پر لاگو ہے، دوسرا وہ ہے جو بندوں کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا اور خود بھی وہ کرتا ہے، اور وہ 2 ہے، وہ 2 ہے۔ ایک ہے مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا اور دوسرا ہے اولیاء اللہ سے محبت۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم بھی دیا اور خود کرتا بھی ہے۔ اللہ نے نبی پر درود پڑھنے کا حکم دیا اور خود درود بھیجتا بھی ہے۔ اللہ نے ولیوں سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا اور خود ولی سے محبت فرماتا بھی ہے، کیونکہ دوسری حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا، جیسے خواجہ غریب نواز سے اللہ نے محبت کی تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتا، جبریل ادھر، وہ چاہے تو وہیں سے حکم دے دینا، مگر راز کی بات کچھ اہتمام تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جبریل علیہ السلام کو بلا کر کے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک، مالک مولا تو محبت کرتا ہے، میرے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اس لیے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ باضابطہ حدیث شریف، میں محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر۔ ٹھیک ہے باری تعالیٰ، میں بھی محبت کرتا ہوں تو محبت کرتا ہوں، تیرا حکم ہے۔ آگے تو بولے کائنات آسمان پہ جا کے ندا بھی کر دے کہ میں کرتا ہوں محبت، تو وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دے، وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دے۔ جبریل علیہ السلام ندا دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جمعہ میں امام صاحب سے، میں صرف شارٹلی بتانا چاہتا ہوں
کہ کوئی لوگ آج کے زمانے میں خواجہ کے یہاں جانے سے روکتے ہیں، درگاہ پہ جانے سے روکتے ہیں، مزار پہ جانے سے روکتے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے سے روکتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کوئی لوگ ہیں؟ اسی کو آسان لفظوں میں وہابی کہا جاتا ہے، اینٹی صوفیزم کہا جاتا ہے، اور اسی سے نکلے ہوئے خارجی سے نکلے ہوئے وہابی لوگ اور وہابیت سے نکلے ہوئے ٹیررسٹ لوگ پائے جاتے ہیں۔ خارجی نے بھی اپنے ماں سوا کو واجب القتل قرار دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب نجدی آیا، اس نے کہا جو ہمیں نہیں مانتا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ باضابطہ اس وقت امام بخاری وغیرہ نے رد کیا خارج کا اور جہمیہ کا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب نجدی کے زمانے کے علماء نے اس کا رد کیا کہ شریعت و دین تیرے باپ کی پراپرٹی کا نام تھوڑی کہ جو تجھے مانے وہ صحیح ہے، جو تجھے نہیں مانے وہ غلط ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن جو مزاج وہاں سے چلا، اچھا یہ شروع ہوا تھا اوپر ہی سے، کربلا سے شروع ہوا، اور وہ یزیدیت کی روحانی اولادیں بڑھتے 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 آج بھی کئی ملکوں میں یزید بھی مسلمان کے نام سے تھا، آج بھی دنیا میں اسلام کے نام سے ٹیررسٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی نام ہے، مگر اسلام کا ضابطہ یہ ہے من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو مارنے والا پوری انسانیت کو مارنے والا، اور ایک انسان کو زندگی دینے والا پوری انسانیت کو زندگی دینے والا۔ دنیا کے کسی ٹیررسٹ کا ہم سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم اینٹی ٹیررسٹ ہیں، کیونکہ ہم خواجہ غریب نواز کو ماننے والے ہیں، اور خواجہ غریب نواز سے اگر کوئی کہتے اٹھ تو وہ لڑتے نہیں، اٹھ جاتے، لیکن اپنی حقانیت منوانا ہو تو ان کے اٹھے ہوئے جگہ پر جو بیٹھے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ لڑنے کا یہ طریقہ میرے خواجہ نے کہا، ہم بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ اگر لے تو چلا رہا تو تو ہی چلا، لیکن جب تجھے سے نہیں چلے تو میرے حوالے کر دینا، اور جب ہم چلائیں گے تو ہم سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس لیے میرے بھائی ہم لڑتے نہیں اور لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ مرڈر کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، ہم اس کے سخت خلاف۔ ہاں اپنے حقوق کے لیے لڑنا، جیسے مسٹر گاندھی لڑے، علامہ فضل خیر آبادی لڑے، یہ ٹیررسٹ نہیں بلکہ اپنے حقوق کی بادیابی کے لیے لڑنے والا وقت کا مجاہد بنتا ہے اور ہیرو بنتا ہے، جیسے مسٹر گاندھی ہے، جیسے علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ تو یہ ملحوظ رکھنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا قانون، اپنا نیم چلانے کے لیے لڑ رہا، قتل و غارت کر رہا ہے، اسلام سخت اگینسٹ۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے مقدس وجہ، جبریل علیہ السلام کے ذریعے ندا، محبت عام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے، میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی صاحب خواجہ سے محبت کرنے والا اگر ایک آدمی ہو تو روک پاؤ گے نا۔ یہاں پر قرآن شریف میں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ جب محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت کو صرف انسانوں میں نہیں، زمین کی مخلوقوں میں عام کر دیتا ہے، تو جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ اور میں ان وہابیوں سے کہوں گا کہ اگر اولیاء اللہ اور خواجہ سے محبت کرنا شرک ہے تو اللہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا ہوا؟ لوگوں کو مشرک کہنے سے پہلے اللہ کی سنت کو تو سمجھو۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ آیا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، انسان فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتی ہے اور نوافل کے ذریعے قربت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتے 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 لفظ دیکھیں حتی احببتہ، یہاں تک کہ اللہ پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ حتی کا لفظ ہے، اتنا قریب ہوتا کہ اللہ پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، قطب الدین سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، نظام الدین محبوب الہی سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، نصیر الدین سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ حرمت کا فتویٰ دینے والے پہلے اسلام کو پڑھے سمجھے، ہمیں مشرک نہ کہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کر کے ایک طرف اپنے وجود کو سنوارتے ہیں تو دوسری طرف اللہ کے طریقہ اور سنت کو ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں کوئی نہیں بولے گا اپنی طرف سے، غلام جیلانی ازلی نے بتا دیا
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ اشرف الحدیث فی تذکرۃ الاولیاء مانا جاتا ہے. حدیث کی دنیا میں ولیوں کے چیپٹر میں اس حدیث کی بہت اہمیت ہے, بہت مقبول و مشہور اور اتھینٹک حدیث ہے. یہ بات سمجھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو اولیاء اللہ سے خود اللہ محبت فرماتا ہے. چلے یہ بخاری شریف آگے دیکھیں. صوفیزم کے حوالے سے ایک سائنٹسٹ ہے, انسان جرم کرتا کیسے, انسان گناہ کیوں کرتا ہے, انسان خطا کیوں کرتا ہے, اس کے حوالے سے ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے سگمنڈ فریڈ. اس نے یہ کہا there are three components of personality. انسان کے اندر تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ ایکٹ کرتا ہے, ورک کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, جرم کرتا ہے. جرم سے پہلے تین اسٹیپ کو کراس کرنا پڑتا ہے. پہلا اسٹیپ آئی ڈی, دوسرا اسٹیپ ایگو, تیسرا اسٹیپ سپر ایگو. کس کو کہتے ہیں آئی ڈی؟ the impulsive pleasure seeking part of the mind that is operates on the pleasure principle. It is the oldest and most primitive part of the mind. Second part ego. اس کو آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں, فیلنگ, آرڈرنگ, ایکٹنگ. انسان پہلے فیل کرتا ہے, پھر ججنگ کرتا ہے, آرڈر دیتا ہے, پھر انسان کام کرتا ہے. اور آسان کروں تو ایک ہے نظر, دوسرا ہے دل, تیسرا ہے قدم. کنٹرول کہاں کرنا ہے یہ دوسرے پر, ایگو. یہ جو بیچ والا اسٹیپ ہے, آپ نے کچھ دیکھا یا چکھا یا سونگھا یا چھوا اور بہت گڈنس فیل ہوا. اب دل سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو اپنایا جائے یا نہیں اپنایا جائے. یہی پر انسان بستا ہے. اب یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ حرام ہے تو کتنا ہی اچھا لگے نہیں اپنانا, کتنا ہی اچھا لگے. 1 لاکھ روپیہ دکھ رہا ہے, وہ دکھ رہا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہاں. دل بول رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا. آنکھوں نے 1 لاکھ روپیہ دیکھا, دل نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا, لے لیتے. یہیں پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تمام کوئی کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے. تمام ناظرین اور سی سی ٹی وی کیمراز کو پیدا کرنے والا خالق ہے, وہ دیکھ رہا. دل سے یہ فیصلہ کرے گا تو وہ رکے گا, اور نہیں رکے گا پھر انسان قدم بڑھائے گا. یہ 3 اسٹیپ, نظر, دل, قدم. تب انسان گناہ کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ستاتا ہے, ماں باپ کو گالی دیتا ہے, زمین ہڑپتا ہے, لڑکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے, پڑوسن کی طرف مائل ہوتا ہے, مکان بنانے میں حرام کا سہارا لیتا ہے, کمانے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. کب نظروں کو بھاتی, فیلنگ اچھی ہوتی ہے. دوسرے اسٹیپ پر انسان کو کنٹرول ہو. یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھارت میں ایک بہت بڑے صوفی پیدا ہوئے, خواجہ غریب نواز کے پھیلائے ہوئے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خاں کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر ایک عظیم صوفی امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کو پیدا کیا. اور یہ سگمنڈ فرائیڈ نے جو آئی ڈی ایگو سپر ایگو کیا تھا, نوبل پرائز ونر بنا, ویانا یونیورسٹی میں 25 سال پڑھائی کیا, دنیا کو ایک نظریہ دیا, عظیم سائنٹسٹ بن گیا. اس صوفی, ایک عظیم صوفی جو خواجہ کے مشن کو لے کے پیدا ہوئے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ, صرف 3 سال کی عمر ہے, سامنے سے طوائف کی جماعت آ رہی ہے, انہوں نے اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں کو چھپا لیا. طوائف نے کہا باہر میاں, جسے چھپانا چاہیے اسے کھول دیا تو نے, اور جسے کھلا رہنا تھا اسے چھپا لیا. وہ 3 سال کا بچہ بولتا ہے, پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر قدم گناہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں. سگمنڈ فرائیڈ نے 25 سال پڑھنے کے بعد روز نظریہ دیا, خواجہ غریب نواز کے پھیلائے ہوئے ایمان کے تحفظ و بقا کی خاطر اور بچانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی میں جو صوفی کو پیدا کیا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد رضا خان کی ذات ہے، انہوں نے یہ نظریہ دے دیا کہ دنیا کے لوگوں جو خواجہ کا طریقہ ہے، جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی کا طریقہ ہے، جو غوث اعظم کا طریقہ ہے، اس کے دیے ہوئے نظام سے بہتر دنیا کا کوئی نظام ہی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ آکسفورڈ میں چل رہا ہو، کیمبرج میں چل رہا ہو، کانوینٹ میں چل رہا ہو، سینٹ پائس میں چل رہا ہو، سینٹ جوسف میں چل رہا ہو، چاہے وہ امریکہ کا دماغ ہو، چاہے وہ برطانیہ کا سسٹم ہو، 208 کنٹری کی تھیوری سسٹم نظام میں ایک طرف، اور خواجہ غریب نواز جو صوفیزم کا نظام بھارت میں لے کر گئے، وہ نظام ایک طرف، دنیا کے تمام نظاموں پر میرے خواجہ ہند کے راجہ جسے صوفیزم کے لیڈر اور پیشوا کہا جاتا ہے، ان کا نظام تمام نظاموں پہ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، یا غوث۔ اور صوفیت کے ذریعے اگر آپ آگے بڑھیں گے نا تو پھر تکلیف نہیں جائے گی، سامنے والا خود ہی مائل ہو گئے۔ فور ایگزامپل امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک یہودی نے کہا حضرت میں بھی آپ کے نبی والا طریقہ اپنانا چاہتا ہوں، I want to enter in holy Islam. Why? Reply: هذا محمدكم الأصغر فكيف كان محمدكم الأكبر. چھوٹے محمد اتنے اچھے ہیں تو بڑے محمد کتنے اچھے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے جتنے اولیاء کرام وہ لڑنے سے پرہیز کرتے، اس کو گالی دے، مارے، بھگا دے، وہ بدلہ نہیں لیتے. وجہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے اور اعلان جنگ نماز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں. وجہ یہ ہے کہ نماز کیا ہے یہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز. تو جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ سمجھائیں گے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں. نہیں تو پبلک اور جنتا تو مسواک کو بھی فرض سمجھے گی اور نماز کو بھی فرض سمجھے گی، کھانا کھلانے کو بھی فرض سمجھے گی، پانی پلانے کو بھی فرض سمجھے گی، افطار کو بھی فرض سمجھے گی اور سحری کو بھی فرض سمجھے گی اور روزے کو بھی فرض. فرض، واجب، سنت موقعہ، غیر موقعہ، مستحب، مباح کیا فرض ہے یہ اللہ کے ولی بتاتے ہیں. اس لیے نماز چھوڑنے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، لیکن ولی سے عداوت رکھنے والوں کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے نماز چھوڑنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، لیکن اعلان جنگ نہیں. لیکن خواجہ غریب نواز سے اگر عداوت رکھتا یا توہین کرتا تو اعلان جنگ اس لیے بھی ہے کہ خواجہ سے اللہ پیار کرتا. تو جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہیں کریں گے تو ہمیں تو رہنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے جو خواجہ کو مٹانا چاہتے ہیں اسے رہنا نہیں چاہیے. اور جو خواجہ سے محبت کرتے ہیں وہی اوریجنل بھارت والے ہیں، اوریجنل بھارت والے جو خواجہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے جتنے بادشاہ ہو تو یہ نوکر ہو سب لوگ کو جاتے ہوئے آپ دیکھیں جتنے لوگ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور خود اللہ ان سے پیار کرتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے اپنے خلیفہ کو چھوڑا، مریدوں کو چھوڑا، کتابیں لکھی، اور آپ نے خصوصی طور سے جو ایک بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ان سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ ایگزامپل اس سلسلے میں کہ تم بادشاہت کی بنیاد پر اسلام اور ایمان اور قرآن کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اگر بڑھانا ہو تو میرا طریقہ اپنانا، اگر میرے طریقے اپناؤ گے تو جو سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا وہ بھی تمہارے کٹورے میں آ جائے. جو انا کی پہاڑ کے انا کی چوٹی پر ہوگا وہ بھی کٹورے میں آ جائے. کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے اور سب سے پیار کرواتا ہے. اب اجے پاجے کی جگہ پرتھوی راج جائے گا بھائی، سب محبت کر
رہا محبت، ہوا کر رہی محبت، انسان جائے گا کہاں؟ اس وجہ سے ولی سے جو محبت کرتا ہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں آخری میں، میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے، کہ خواجہ سے اللہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو خواجہ سے محبت کرتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث شریف سن لیں، اور یہی سے یہ نتیجہ نکالے کہ جو انسان دلی میں رہ کے نظام الدین کے یہاں نہیں جاتا علیہ الرحمہ، قطب الدین کے یہاں نہیں جاتا علیہ الرحمہ، محبوب الہی کے یہاں نہیں جاتا علیہ الرحمہ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا الارواح جنود مجندہ اذا تعارف منها ائتلف واذا تناكر منها اختلف. حدیث شریف کے اندر آیا تمام ارواح مجتمع لشکر، جس نے پہچانا وہ قریب ہوا اور جس نے نہیں پہچانا وہ دور ہوا. اس کی تشریح میں محققین لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں میں، آپ اور خواجہ غریب نواز سب ایک جگہ، سب روحیں ایک جگہ، جس کا نمبر آتا اب پوجا اللہ بھیجتا چلا جاتا. اب 13 نمبر پیدا ہونے کا، اب 13 نمبر، اب 13 نمبر، اب 13 نمبر، سب آتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سال بھر کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد، اور کوئی ایک ہی ساتھ. ایک وقت لاکھوں لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. تو جس کا ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتے چلے جاتے ہیں. اب روح جہاں پر ہے، فار ایگزامپل یہاں پر 500 روحیں ہیں، ایک جگہ 500 روحیں، کچھ 500 روحوں کو اللہ نے ایک وقت پیدا کیا. اب وہ روحیں تھی تو وہیں پر ایک ہی جگہ. یہی 500 لوگ دنیا میں آنے کے بعد، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا بھارت میں پیدا ہو یا بنگلہ دیش میں پیدا ہو، پیدا کہیں بھی ہو، بڑے ہونے کے بعد کھینچے خواجہ غریب نواز سے ملنے چلے جاتے ہیں، غوث اعظم سے ملنے چلے جاتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تو خالق ہے، جو خواجہ کے پاس رہ رہا ہے اس کا نمبر 300 سال کے بعد میں پیدا ہونے کا ہے. اللہ خالق ہے بھائی، اس کا نمبر 300 سال کے بعد میں آئے. اب خواجہ کو انتقال ہوئے آج 800 سال ہو گئے. انسان بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، سری لنکا، کہاں رہ رہا ہے، مگر ویزا لگا کر یا وداؤٹ ویزا ملک میں رہنے والے جیسا بھی پوسیبل ہو وہ اجمیر شریف آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ عالم ارواح میں خواجہ کے بازو میں رہتے تھے. اللہ نے پیدا 500-800 سال کے بعد میں کیا. یہی حدیث کا مطلب ہے، اذا تعارف منها ائتلف، جس نے پہچانا وہ اس کے قریب ہو گیا اور جس نے نہیں پہچانا وہ دور ہو گیا. یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی، دلی میں رہنے والا جو انسان قطب الدین علیہ رحمت یہاں نہیں جاتا، جو انسان نظام الدین اولیاء کے نہیں جاتا، جو انسان امیر خسرو کے یہاں نہیں جاتا، جو انسان نصیر الدین چراغ کے یہاں نہیں جاتا، وہ انسان اگرچہ رہتا ہے دلی میں، مرنے کے بعد وہ نصیر الدین کے قریب نہیں ہوگا، وہ فرید الدین کے قریب نہیں ہوگا، وہ قطب الدین کے قریب نہیں ہوگا. مگر جو انسان پیدا کہیں بھی ہوا ہو، مگر جاتا ہے فاتحہ پڑھنے بختیار کاکی کے یہاں، جاتا ہے فاتحہ پڑھنے معین الدین کے یہاں، جاتا ہے فاتحہ پڑھنے خواجہ غریب نواز کے یہاں، حضرت غوث اعظم کے یہاں، امام اعظم کے یہاں. پیدا کہیں بھی ہو، مرے کہیں، دفن ہو کہیں، میدان محشر میں وہ انسان جنت میں جائے گا تو وہ خواجہ کے ساتھ میں چلا جائے گا، وہ غوث کے ساتھ میں چلا جائے گا. یہی حدیث کا مطلب ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ پیار کرتا ہے خواجہ سے. تو جب اللہ پیار کرتا ہے اور باضابطہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، جبریل تم بھی پیار کرو، آسمان میں بھی کہو کہ میں پیار کرتا ہوں، تم لوگ بھی پیار کرو، زمین میں بھی کہتا ہوں. تو باضابطہ جب پیار کرنے کا سلسلہ آرڈر اللہ دے رہا ہے تو بدلے میں جنت بھی ہمارا اللہ عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخری بات، صوفیزم کی تحریک گڑگاؤں میں جتنے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس میں کیسے لاگو ہوگی؟ اس میں ایسے لاگو ہوگی کہ صوفیزم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے جس کا نام ہی ہے محبان اولیاء کمیٹی. کیا نام ہے اس کا؟ محبان اولیاء، ولیوں کی جمع، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ایک ولی سے لو کرتے ہیں، ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں. ولی کی جمع اولیاء، محبان اولیاء. ان کے انڈر ٹیکنگ صوفیزم کا ایجوکیشن لاگو کرنے کے لیے باضابطہ ماڈرن ایجوکیشن چلتا ہے. آپ لوگ کے بچے پڑھ بھی رہے تھے، کسی کے بچے نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو وہ نیت کر لے
کہ میرا بچہ پڑھے گا اس میں، اگر نیت کر لیے تو بچے کی لمبی عمر ہو جائے، نیت کر ہی لینا چاہیے۔ وہ جب مدرسہ ماڈرن ایجوکیشن مدرسہ جب تعلیم بند ہو گئی تھی، جانتے ہیں محبان اولیاء کمیٹی نے کیا کیا؟ بولے ایک جگہ پڑھنے کا سلسلہ بند ہوا ہے نا، ڈور ٹو ڈور جا کے ہم پڑھاتے ہیں۔ شاہ توقیر احمد علوی صاحب اپنے ٹارگٹ سے باز نہیں آتے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ عریضہ ہے، ڈور ٹو ڈور جا کے پڑھائی۔ وہ تعلیم کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ محبان اولیاء کا جو ٹارگٹ ہے وہ 10 ہے، اور وہ 10 کے 10 خواجہ غریب نواز کی کتابوں سے محفوظ ہے۔ نمبر 1، بھارتی نوجوانوں میں حب الوطنی کیسے پیدا کرنا، ٹارگٹ آف محبان اولیاء کا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے نیم اور سسٹم کو ماننا، اگرچہ مذہب کے حساب سے چلنے کی اتھارٹی ہے، لیکن جو کامن ہے، دوسرے کی زمین آپ قبضہ کریں گے، یہ کیسے کام چلے گا؟ اس کے لیے تو جانا پڑے گا۔ انسان کو لازم ہے کہ جس ملک میں رہتا ہے اس کے نیم اور سسٹم اور قانون سے پیار، اور خصوصاً ایسے ملک میں جہاں عدالت جج ہو وہاں پر سسٹم کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ہندوستانی کس کو کہتے ہیں؟ چلے ایک کامن کوشچن کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ہندوستانی کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ موسٹلی یہی کہیں گے کہ ہندوستانی انسان کو کہتے ہیں۔ ہندوستان کا درخت بھی ہندوستانی ہوتا ہے، ہندوستان کی ہوا بھی ہندوستانی ہوتی ہے، ہندوستان کے اوپر اگنے والے، ہندوستان کے اوپر جو آسمان ہے اس میں چمکنے والے ستارے بھی ہندوستانی۔ ہندوستانی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے ملک سے پیار، ملک والوں سے پیار۔ نمبر 2، مسلم نوجوانوں میں بچپن ہی سے حب الوطنی بھی سکھائی کہ آپ قرآن سے محبت کریں، حدیث سے محبت کریں، خواجہ سے محبت کریں، اور خواجہ چونکہ ہندوستان میں دفن ہے، اس کا مطلب پیدا بھی ہندوستان ہی کی مٹی سے ہوئے خواجہ غریب نواز۔ یہ پوائنٹ تو بتانا بھول گیا میں آپ کو، خواجہ غریب نواز ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ خواجہ غریب نواز ایران میں پیدا ہوئے، سنجر، لیکن دفن کہاں ہوئے ہیں؟ ہندوستان میں۔ اور منہا خلقناکم میری ایک تقریر ہے یوٹیوب پر، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں جو جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ماہ نور کے پیٹ میں اللہ ایران کے سنجر میں جب خواجہ غریب نواز کی مورتی بنا رہا تھا تو جس مٹی کا استعمال کیا اللہ نے وہ بھارت کے اجمیر شریف کی مٹی کا استعمال کیا۔ ہمیں پیار تو ہوگا ہی۔ ٹارگٹ آف محبان اولیاء کمیٹی۔ نمبر 3، بھارت کے ملکی پروگرام جیسے 2 اکتوبر، 26 جنوری، 15 اگست، ملکی لیول کا ہو جو مذہبی تشخص ہے میں اس سے بات نہیں کرتا، اس میں بالکل اپنے حساب سے جی، لیکن جو ملکی اعتبار سے ہے اس میں یقیناً ہم کو شانہ بشانہ شامل ہونا۔ نمبر 4، مدرسوں میں سائنس و ٹیکنالوجی کی تعلیم ہر مدرسوں میں، اپنے بچوں کو اسکول میں تو لے رہے ہیں، مدرسوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ العظیم I can read English, I can understand English, I can operate computer، اور یہ سب میں نے مدرسے سے سیکھا۔ اس کا مطلب مدرسہ میں ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو رہی ہے، مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک مدرسے کا نام بتاؤں آپ لوگ یاد رکھیے گا، ہندوستان میں مسلک حنفی کا سب سے بڑا مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے۔ وہاں پر ایک حافظ عبدالرؤف بلیاوی علیہ رحمہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ ان کو اگر لیبارٹری میں بیٹھا دیا جاتا تو وہ ہیلی کاپٹر بنا کے اڑا دیتے، اتنے جینیس اور مائنڈیڈ۔ نمبر 5، صوفیزم کو فروغ دینا، لڑنا جھگڑنا، ماں بہن کی گالی ہمارا بچہ دیتا ہے نہیں، اس کو خواجہ غریب نواز کا طریقہ سے کہ بچے ہمیں گالی نہیں دینا ہے، ہمیں تواضع مثل زمین کی طرح کرنا ہے، ہمیں تذلل میں رہنا، اللہ و رسول کے لیے جھک کے رہنا۔ اگر یہ طریقہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العظیم صوفیزم اپنے آپ آگے بڑھے گی، اور وہابیہ، یہ ذاکر نائک والا فنڈا، یہ تسلیمہ نسرین سلمان رشدی والا، یہ لولی پاپ، یہ سب سائڈ ہو جائے گا۔ بس آپ خواجہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے، تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، تحریک کے ذریعے، تنشیر کے ذریعے، توضیح کے ذریعے، تشریح کے ذریعے نام لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا خواجہ غریب نواز، مگر صوفیزم کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا۔
یہ ہمیں پڑھنا ہو، اس پر ہمیں عمل کرنا ہو۔ نمبر 6 کٹر وادی کا خاتمہ کرنا ہو۔ ہم بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک صحابی سے کہتے ہیں آپ نماز پڑھیے اور ناخن کاٹیے، غور کیجیے، آپ نماز پڑھیے اور ناخن کاٹیے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، ناخن کاٹنا تھوڑی فرض ہے۔ تو فرض کے بازو میں فرض آئے گا نا۔ نبی فرما رہے ہیں نماز پڑھیے اور ناخن کاٹیے۔ حدیث شریف میں آیا، مفسرین محققین تشریح کرتے ہیں کہ صحابی کے ناخن بڑے بڑے اور ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ، وہ جب بکریوں کا دودھ دوہتے تھے تو ناخن سے تھن میں ناخن چبھتا تھا، بکری کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور جانور کو تکلیف دینا حرام اور حرام سے بچنا فرض ہے۔ اب فرض کے مقابل میں فرض آ گیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ جو نبی جانور کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، وہ انسانوں کو تکلیف دینا کب گوارا کرتے؟ وہ کیسے ٹیررسٹ کی باتیں بتا سکتے ہیں؟ وہ کیسے سسٹم سے ضابطہ دے سکتے ہیں؟ نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں صوفیزم کو سمجھو، کٹروادی کا خاتمہ ہونا چاہیے، محبت سے، پیار سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، محبت اور پیار سے صوفیزم کی دعوت۔ خواجہ کے مشن کو بتائے۔ نمبر 7 بے سہارا بچوں کو بنیادی تعلیم و تشکیل، یہ ٹارگیٹ آف محبان اولیاء کا بیان ہے۔ خواجہ غریب نواز بے سہاروں کو ساتھ میں لے کے چلے گئے، لنگر بھی چلاتے، کھلاتے پلاتے بھی، اور جاب بھی دلوا دیتے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ قطب الدین علی رحمہ کا بھی یہی طریقہ تھا، قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ۔ حضور نظام الدین اولیاء تو کئی دن روزہ رہنے کے باوجود کھانا اندر نہیں جاتا تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا حضور کھانا اتنا کم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو نا فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے اور اتنے سارے گھر جل گئے ہیں، ان لوگ کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا، تو میں اپنے حلق سے نیچے کیسے لقمہ کو اتاروں؟ دلی میں رہ رہے ہیں حضور نظام الدین اولیاء، اور آج بھی رہ رہے ہیں، زندہ ہے وہ۔ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں، ہم لوگ غلام صحابی ہیں۔ ولی کو ہم مردہ نہیں زندہ مانتے ہیں، وہ نائب کی اولاد مردہ مانتا ہے جو مانگنے کو بھی حرام نہیں رہتا۔ ہم نبی کو بھی زندہ سمجھتے اور نبی کے غلام کو بھی زندہ سمجھتے۔ اور بخاری کی حدیث بتائی میں نے، اللہ پیار کرتا اور جس سے اللہ پیار کرے گا اسے مرنے نہیں دے گا۔ اللہ جس سے پیار کرے گا اسے مرنے نہیں دے گا بھائی صاحب۔ اس لیے نظام الدین اولیاء زندہ ہے، خواجہ غریب نواز زندہ ہے۔ بے سہاروں بچوں کو پڑھانا بھی اور جاب سے بھی لگانا۔ نمبر 8 بھارت ویرودھی وچار دھارا کو ختم کرنا ہے۔ جو بھی انسان انسانیت کا ویرود کرے یا بھارت کے سسٹم کا ویرود کرے، جیسے برطانیہ آیا قبضہ کر کے حکومت کر کے بہت سارا مال لوٹ کے چلا گیا، ایسا کو پھر آ سکتا ہے۔ اس لیے اسکول کے ذریعے، ہاسپیٹل کے ذریعے، کالج کے ذریعے، کسی بھی شکل میں بزنس کے ذریعے، پہلے برطانیہ کیسے قبضہ کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے قبضہ کیا۔ ابھی کہیں اسکول کے ذریعے اور ہاسپیٹل کے ذریعے بھی قبضہ ہو سکتا ہے، اس لیے کیوں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بھارت کے سسٹم کے خلاف چل رہا ہے اسے فوراً سنویدھان ہے نا، قانون ہے نا، کمپلین کریں۔ نمبر 9 ملکی حفاظت و ملکی بھائی چارہ کو بیدار کرنا، پروان چڑھانا۔ نمبر 10 جتنے مزار ہیں اولیاء کرام کے، ان تمام مزاروں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کے مشن کو دوبارہ چالو بھی کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ محبان اولیاء کمیٹی کا کام ہے۔ یہ بائی لاء میں لکھا ہوا ہے، ٹارگیٹ آف محبان اولیاء ٹرسٹ ہے یہ، کہ جتنے درگاہ ہیں، بہت سارے ایسے درگاہ ہیں جہاں پر کوئی جا ہی نہیں رہا، ان کی ہسٹری نکال کے عرس لگانا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ بہت بڑے ولی تھے، ان کا کارنامہ یہ تھا، یہ یہاں سے آئے تھے، یہاں رہے تھے، یہاں انتقال کیے تھے، دوبارہ عرس چالو کرنا۔ جب عرس چالو ہوگا تو صاحب عرس کی ہسٹری نکل کر کے سامنے آ جائے گا۔ اور جب انسان ولیوں کو ماننا شروع کرے گا تو ولیوں کے طریقے پر چلنا شروع کرے گا، اور ولیوں کے طریقے پر چلنے والا ہی اوریجنل مومن ہوتا ہے، اوریجنل مسلم ہوتا ہے۔ 10 ہو گئے۔ لہذا ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے
یہ 10 چیزیں محبان اولیاء کا جو ٹارگٹ ہے اس کو لاگو کرنا، جمعہ میں وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بیان بھی ہوتا۔ آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا ہے، تعاونوا علی البر لا تقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جہاں اچھا کام ہو رہا آپ مدد کیجیے گا، اور مدد دو طرح سے، ایک پیسے کے ذریعے، دوسرا ٹائم۔ بہت سارے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں مگر ٹائم نہیں دیتے، بہت سارے لوگ ٹائم دے دیتے تھے پیسہ نہیں دیتے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک ضابطہ بتا دوں، قرآن شریف میں آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو وہ دو۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ بیوی سے زیادہ پیار کرتے، بیٹا سے زیادہ پیار کرتے، پیسہ سے زیادہ پیار کرتے، نبی سے زیادہ پیار کرتے، یا ٹائم سے زیادہ پیار کرتے؟ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارے علماء کو جب گواہ ہے آپ، میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں بیان کرنا، سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو دے، اس کو دیں گے آپ، تب صوفیزم آگے بڑھے گا، تب اللہ کے ولی کا مشن آگے بڑھے گا، اور جب اللہ کے ولی کا مشن آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا۔ رب قدیر ہم سب قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شعر کے بارے میں مفتی مرشد صاحب نے کہا ایک بار اور پڑھ دیجئے، چونکہ میں نے بنایا اور میں شعر بناتا نہیں، میں تقریر کرتا ہوں، لیکن یہ شعر بن گیا ہے اس لیے بول دیتا ہوں۔ معین نے قطب بنایا، فرید نے نظام، جنتی یوں بنا میرا ہندوستان۔